بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وواللہ للفقر اخشاکم علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس حالت کے اندر بھی دین کی سلامتی کا امکان ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر پھیل جائے اور تم مالداروں کا طور طریقہ اختیار کر لو گے کہ مختلف قسم کے آفتوں اور بلاؤں کے ذریعے ہلاکت و بربادی میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسا کہ ان لوگوں پر دنیا کی کشادگی ہو گئی تھی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی وہ مال و دولت کے بے حد چاہت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے فقراء اور مساکین پر رحم نہیں کھاتے تھے، اور مال کی چاہت کے اعتبار سے اپنے مالوں کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ چنانچہ تم دنیا کی طرف اگر چاہت کرو گے، یعنی دنیا کو اختیار کرو گے، اس کی طرف نہایت رغبت رکھو گے اور ایک دوسرے سے مال و دولت کے بارے میں حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا شروع کر دو گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی، اور پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح تباہ برباد کر دے گی جیسے کہ ان لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ حاصل حدیث بخاری مسلم کی روایت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ بیچارے اس مال و دولت کی چاہت پر ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کا حق چھیننا، یہ ساری چیزیں دنیا کی چاہت پر ہے، اور اسی دنیا کی مال و دولت کی حصول کے لیے آدمی کتنی محنتیں کوششیں کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر پورے آخرت کے سارے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اسی مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے جو بہترین ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے خیرات کی چیزیں ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں ایک دوسرے کو مدد کرنے کی اور نیک لوگوں کو ہدیہ دے کر ان کی دعاؤں میں اپنے آپ کو شریک کرا لینے کی جتنی بہتر چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مال کی چاہت ان تمام چیزوں کو ہٹا دیتی ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر مال ضرورت کی چیز تھی، اس لیے ہر ایک انسان ہر ایک ضرورت کو پہچان کر ہر ایک حیثیت والا ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا، کیونکہ یہی چیزوں سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سہولت دیا، اس کا شکر ہے، تو جو بے سہولت ہے اس کی سہولت کو میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اس بنیاد پر لوگ مدد کرتے تھے، اور مدد کرنے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، راتوں رات لوگ گھروں کے بعد ان کی ضرورت کا سامان رکھ کر چلے جاتے تھے، اور صبح لوگ دروازہ کھولتے تھے تو گھر کے سامنے ضرورت کا سامان رکھا ہوا ہوتا تھا، اناج آٹا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، لوگ چھپ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت بھی ظاہر نہ ہو، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی حقیر نہ، اپنے ہمارے نظر میں حقیر نہ سمجھے جائیں۔ اللہ کے لیے مال کماتے تھے اور اللہ کے لیے مال خرچ کر دیتے تھے۔ یہ نظام جب تک تھا لوگوں کے اندر آپس میں محبتیں تھیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت برکتیں بھی گھروں میں انڈل دیا تھا، بیپاروں میں برکتیں، نوکریوں میں برکتیں، زندگی میں برکتیں عجیب طرح سے چلتی تھی۔ جیسے انسانوں کے اندر یہ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، انسان مال کے لیے جی رہا ہے، مال کے لیے محنت کر رہا ہے، اور مال کے لیے کوششیں کر رہا ہے، مال کے لیے سارے سفر کر رہا ہے، لمبے لمبے سفریں کرتا ہے مال ہی کے لیے۔ اب جس مال کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے وہ مال اللہ کے لیے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟
بس اس کی پوری تمنا یہی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، یہ بڑا حیثیت والا بن جاؤں، اور میرے پاس ایک ایک روپے بھی جمع رہ جائے، تاکہ جتنا مال میرے پاس جمع رہے گا میں اتنا مالدار بنوں گا، اگر خرچ کر دوں گا تو میں مالدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو ہے بیچارے اپنے مال کی محنت کے لیے، کوشش کے لیے پورے زندگی کا جو صرفہ لگا کر اور اس کو جو جمع کرتے ہیں بڑی کوششوں کے ساتھ، اور اس کے درمیان جو کوئی چیزیں آڑ بن جاتی ہیں یا جو ہے کوئی چیزیں جو ہے اس کے اندر حصہ دار بننے کی جو ہے آگے بڑھتے ہیں، تو چاہے وہ بھائیوں کی شکل ہو، بہنوں کی شکل ہو، نیک لوگوں کی شکل ہو اور آخرت کی شکلیں، وہ سارے چیزوں میں انسان جو ہے اس کو اس انداز کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے گویا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہدایات سے ہم کو اس طرح جو آگاہ کرتے ہیں کہ تم اس کی چاہت پر اپنی زندگی کو نہ لاؤ، بلکہ اس کی چاہت اس لیے پیدا کرو کہ اس کے اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے میں خوب نیکی حاصل کروں اور اللہ کے بندوں کو خاص طور سے مدد کروں، اس میں خصوصاً جو اپنے رشتہ دار ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کو مدد کر کے ان کی دعائیں حاصل کروں، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب بن جاؤں۔ اور پھر نیک کاموں کے اندر جو ہے مدارس ہیں، مساجد ہیں، یہ سب ہمارے دین کے قلعے ہیں، میں اپنا مال ان میں لگا کر دین کے قلعوں کو مضبوط کروں، اللہ کو خوش کر دوں، تاکہ یہ چیزیں آباد ہو، اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا دین آباد ہو جائے۔ تو اس کے پھر یہ خیال جب انسان کے دل میں آ جائے گا تو پھر وہ مال اس کے حق میں جو ہے برکت کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں، مال کی چاہت پر جو ہے اتنے اندھے نہ بن جائیں، جس کی کمائی کی چاہت میں آدمی نمازیں بھی چھوڑ دیا، روزے بھی چھوڑ دیا، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے دھیان بھی اپنے دل و دماغ سے نکال دیا، اور پھر اسی طرح دین کے خیر کے کام ہیں جتنی تمام چیزوں سے آدمی دور ہو گیا، اور نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس صبح اٹھے شام اٹھے یہی دھن ہو رہی ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسین اپنے زندگی کو طرز عمل دنیا کو بنا لیے تھے، اور ان کے خیالات یہی تھے کہ جینا ہے تو دنیا میں جینا ہے، رہنا ہے تو دنیا میں رہنا ہے، اور اسی کے خاطر محنت کر کے مر جانا ہے، تو یہی ان کی فکریں تھیں، یہی کوششیں تھیں۔ وہ سارے محنتیں کوششیں انہوں نے کی اور جہنم کے ایندھن بن کر دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں اسی طرز پر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کو صحیح ایسی جو ہے بری نیتوں سے، برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما دے، اور صحیح جو ہے آخرت کا اپنے زندگی کا مقصد بنا کر دنیا کی ضرورتوں کو ضرورت سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دار بن کر اور آخرت کے کاموں کے لیے آگے بڑھنے کے ہمیں نیک توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔